کو ایسی بنانی چاہیے۔ یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے، ان کی پشت پر وہ لوگ موجود ہیں اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو کر رہے ہیں، انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہوگا؟ کیونکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پرسکون عالمی زندگی، انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے اور یہ اس کے دشمن ہیں۔ انسانوں کے قتل عام کا ایک کئی دہائیوں پر مشتمل اپنی جو تاریخ ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اور ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے۔ اسلامی دنیا کی نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کی شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام اس کی بقا کا دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، ان کی توحید پر ہے، ان کے اسلام پر ہے اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں۔ شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں، اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ برقرار رہتا ہے اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدید کی ہے۔ ہرچند کہ پاکستانی معیشت اس حد تک نمبوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمرآور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو